للہ الحمدللہ رب العالمین الذي استغنى بحمده عن الحامدين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين الذي استغنى بصراط الله عن صراط المصلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. چمن پر جرم اسیانم توئی غفار یا اللہ چمن بعیب و نقصانم توئی ستار یا اللہ چنانکن از کرم پر من بنائے توبہ مستحکم کہ رانم پر زبان ہر لحظہ استغفار یا اللہ چنانکن از کرم در دل بحق احمد مرسل عذاب مرگ چھوڑے کر مرا دشوار یا اللہ چو گورے تیراؤ تر وحشت نمایت بر من مجرم میں شمع مغفرت گردان اور ازنوار یا اللہ معین الدین آسیرہ کہ میں نالت و سبزاری گناہم بخش امارا سلامت دار یا اللہ. حاضرین عزیز وقار اسلامی محترم، آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر بڑے ہی سلیقے اور طریقے سے تشریف فرما ہے. کچھ دیر ہوئی جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. کتابات تو مجھ سے پہلے مفصل ہو گئے علماء کرام کے. وقت مختصر ہے، صرف دو باتیں عرض کروں. ایک بات معاشی حوالے سے اور دوسری اخلاقی حوالے سے. انہیں پوری توجہ سے سننا ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے. اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا جو ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے رزق کی شکل میں، اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے، صاحب تقوی لوگوں کی نشانی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تقوی کا بتا دو پہلے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی مختلف تعریفیں ہیں، صرف ایک تعریف بتاؤں گا. کہا گیا کہ التقوی اللہ یراک اللہ حیث رہا ولا یفقدک حیث امرک. فرمایا تقوی یہ ہے کہ جس جگہ جانے کا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے وہاں سے تو کبھی غیر حاضر دکھائی نہ دے، اور جس جگہ جانے سے اللہ رب العزت نے تجھے روکا ہے وہاں تو کبھی بھی دکھائی نہ دے. یہ تقویٰ.
یہ بڑی مختصر اور جامع تاریخ فتویٰ کی بیان کی گئی کہ جس جگہ جانے سے رب تعالیٰ نے روکا ہے وہاں تو کبھی بھی دکھائی نہ دے، اور جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے تو کبھی بھی غیر حاضر نہ پایا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس تناظر میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ہم جوڑ دیں کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ فرمایا کسی بھی شہر، کسی بھی علاقے میں جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اس علاقے کی مساجد ہے، اور کسی بھی شہر اور علاقے میں جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ اس علاقے کے بازار ہیں۔ اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہر علاقے کی مساجد، اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہیں ہر علاقے کے بازار۔ اب یہ حدیث پاک سامنے رکھ کے پھر ہم نے تقویٰ کی جو تعریف ہے اس کو ہم نے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا وہاں سے کبھی غیر حاضر دکھائی نہ دے، اور جہاں جانے کا اس نے حکم نہیں دیا، جہاں جانے سے اس نے روکا ہے وہاں پہ کبھی تو دکھائی نہ دے۔ تو کیا خیال ہے ہم کہاں دکھائی دے رہے ہیں آج کل اور کہاں سے غائب ہیں؟ معاملہ الٹ نہیں ہو گیا کہ مساجد ویران ہو گئے، بازار آباد ہو گئے؟ معاملہ الٹ ہو گیا۔ جہاں جانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا وہاں تو مساجد میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، اور جہاں جانے سے اس نے روکا وہاں بندہ ہر وقت نہیں دکھتا ہے۔ تو یہ تو بتایا گیا تقویٰ، اور متقین کی صاحب تقویٰ لوگوں کی جو نشانی بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا خرچ کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ والوں نے اپنے انداز میں اس کا جواب دیا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک واقعہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا معاشی حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے بلخ کے، حضرت شکیب بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بھیس بدل کے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ توجہ سے سننا، 10 سے 15 سے 20 منٹ کی حاضری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ اقدس میں بھیس بدل کے گئے شکیب بن ابراہیم بلخی۔ بھیس اس لیے بدل کے گئے کہ حصول فیض کے لیے گئے تھے، پروٹوکول درکار نہیں تھا، اس لیے بھیس بدل کے گئے۔ لیکن اللہ والوں کی نگاہ کا کمال کیا ہوتا ہے کہ بھیس بدل کے پہنچے، لیکن جو ہی پہنچے حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ اقدس میں، آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی حضور والا بلخ سے آیا ہوں۔ فرمایا بلخ میں ایک شکیب بن ابراہیم بلخی رہتا ہے، کیا اسے جانتا ہے؟ آپ بھیس بدل کے گئے ہیں لیکن آپ انہی کے بارے میں پہلا سوال کر رہے ہیں کہ بلخ میں شکیب بن ابراہیم بلخی رہتا ہے، کیا اسے جانتے ہیں؟ عرض کی جی حضور اسے جانتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو یہ بتائیں کہ وہ اپنے مریدین کو، اپنے معتقدین کو، اپنے حلقہ احباب میں بیٹھنے والے لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کیا نصیحت کرتے ہیں؟
انہیں کیا تلقین کرتے رہتے ہیں، کیا نصیحت کرتے رہتے ہیں. اب حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی نا، پہلے اسے توجہ سے سنیے گا. جواب دیا حضور والا شقیق بن ابراہیم بلخی اپنی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو یہی نصیحت کیا کرتے ہیں اور یہی بتاتے رہتے ہیں، اور ان کا آپ کے جو متعلقین ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، ان کا یہی دستور ہے، یہی طریقہ ہے کہ اگر کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو پھر صبر کر لیتے ہیں. کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو پھر صبر کر لیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے. ہم تو ابھی اس درجے پر بھی نہیں پہنچے نا، ٹھیک ہے نا. ہم تو واویلا کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے نا، واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گیلے شکوے پر اتر آتے ہیں معاذ اللہ. لیکن آپ نے عرض کی کہ حضور والا شقیق بن ابراہیم بلخی کہ جو حلقہ ہے ان کا طریقہ کیا ہے کہ کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تعلق اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تھا، مرتبہ بھی وہی تھا، مقام بھی وہی تھا، تو آپ نے جب یہ جواب سنا مطمئن نہیں، فرمایا کہ کچھ مل جائے تو کھا لینا اور نہ ملے تو صبر کر لینا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فرمایا یہ کام تو ہمارے شہر کے کتے بھی کرتے ہیں. فرمایا یہ کام تو بغداد شہر کے کتے بھی کرتے ہیں کہ کچھ نہ ملے تو صبر کر لیا اور مل جائے تو کھا لینا. یہ کام تو بلخ شہر کے، فرمایا بغداد شہر کے کتے بھی کرتے ہیں. انسان کی ارتقاء اس میں کہاں ہوئی؟ انسانیت کی ارتقاء کہاں ہوئی؟ یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں نا کہ جب مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں. تو انسان کا مقام تو اس سے اوپر ہونا چاہیے. حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی نے جب آگے سے یہ جواب سنا تھا تو خاموش ہو گئے. عرض کی حضور والا پھر آپ ہی بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے، آپ ہی بتا دیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ دوسرا تقوی کا وہ دوسرا درجہ ہے، اگلا مرحلہ ہے. فرمانے لگے ہونا یوں چاہیے کہ کچھ نہ ملے تو فقط صبر نہیں شکر کرتے ہیں. کچھ نہ ملے تو فقط صبر نہیں شکر کرتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شکر کا ہے. امام فخر الدین رازی نے بھی پھر اس کی وضاحت کی کہ شکر کا ہے کا جب انسان کو کچھ نہیں مل رہا بتائے تو پھر شکر کا ہے کا. فرمایا شکر اس بات کا کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اس میں حقداروں کا حصہ ہوتا ہے، حقداروں کا حق ہوتا ہے، اور وہ حق اگر حقداروں تک نہ پہنچے تو پھر انسان کے لیے یہ خسارے کا سودا ہوتا ہے. تو شکر اس بات کا کہ انسان اس گھاٹے کے سودے سے بچ گیا. فرمایا کچھ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اور جب مل جائے تو یہ کیا ہوا کہ کھا لیتے ہیں. فرمایا اپنے لیے تو کچھ رکھتے ہی نہیں، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں لٹا دیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ تھا معاشی حوالے سے سبق. اور اب دوسری بات جو میں نے عرض کی اور بات اس پہ ختم کروں گا کہ ہماری زندگی گزارنے کا انداز اس طرح کا ہے نا، اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک ہی بات پہ جھگڑا چل رہا ہے. جھگڑا صرف ایک بات کا، اور وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات
کہ ہر بندہ اپنی برتری ثابت کرنے میں لگا ہوا، ہر بندہ اپنی ہی برتری ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جی میں بہتر ہوں، لہذا یہ میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے۔ پورے معاشرے میں جو فساد ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھ رہا ہے اور اپنی برتری ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی اللہ والوں نے ہمیں کچھ درس دیا۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ تابعی بزرگ تھے بکر بن عبداللہ، ان کا اسم گرامی تھا بکر بن عبداللہ۔ اب کا بڑا ایک عجیب و غریب انداز تھا۔ آپ عمر میں اپنے سے کسی بڑے کو جب دیکھتے اس بات سے قطع نظر کہ وہ یعنی مسلمان اپنے سے بڑے عمر میں بڑے مسلمان کو دیکھتے تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا عام خاندان سے ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، فاسق ہے یا متقی ہے، اس بات سے قطع نظر بس اپنے سے عمر میں بڑے کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ عمر میں اپنے سے بڑے کو دیکھتے فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ پھر ادھر جو مقام تھا تابعیت، بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کے جو چاہنے والے جو مریدین معتقدین تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر آدمی اس کو عمر میں بڑا ہے تو آپ کہہ دیتے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ عرض کی حضور والا آپ کی یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ عمر میں ہر اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اس کی کوئی وجہ، کوئی اس کی حکمت، کوئی اس کی دلیل؟ آپ فرمانے لگے ہاں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ فرمایا تم ہی بتاؤ مجھے کہ جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مسلمان ہے، عرض کی جو حضور والا مسلمان ہے۔ فرمایا ایک مسلمان جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے، یہ بتاؤ کہ دنیا میں مجھ سے پہلے وہ آیا یا میں آیا؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ بات تو طے ہے کہ عمر میں بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ پہلے آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، مسلمان ہے، دنیا میں مجھ سے پہلے آیا، اور جب دنیا میں مجھ سے پہلے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مجھ سے پہلے آ کے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ دنیا میں مجھ سے پہلے آیا، مجھ سے پہلے اللہ اللہ کر رہا ہے اور اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اور میں نے اس کے بعد اپنے رب کو یاد کرنا شروع کیا، تو جو مجھ سے پہلے اپنے رب کو یاد کر رہا ہے وہ مجھ سے بہتر ہوا نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی عمر میں مجھ سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یوں ہوا کہ اپنے سے عمر میں چھوٹے کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہے۔ اب لوگوں نے عرض کی کہ حضور والا آپ کا ہی بتایا ہوا فلسفہ ہے، آپ ہی یہ دلیل دیتے رہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں پہلے آیا وہ پہلے اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اس لیے اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ دنیا میں پہلے آئے، جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے وہ دنیا میں بعد میں آیا، تو آپ پہلے سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، تو اور کوئی وجہ نہ صحیح تو اس وجہ کے تحت تو کم از کم آپ اس سے بہتر ہوئے، پھر بھی آپ اپنے سے عمر میں چھوٹے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے بہتر ہے، تو اب اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ فرمانے لگے ہاں اس کی بھی ایک دلیل ہے۔ عرض کی حضور والا وہ کیا دلیل ہے؟ فرمانے لگے دیکھو تم ہی بتاؤ کہ جو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے وہ دنیا میں میرے بعد آئے یا مجھ سے پہلے آئے؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ بات بھی اب طے ہے کہ جو عمر میں آپ سے چھوٹا ہے ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں آپ سے بعد ہی آیا۔
فرمایا ٹھیک ہے نا، تو وہ دنیا میں مجھ سے بعد میں آیا، میں دنیا میں اس سے پہلے آیا، میں اس دنیا میں اس سے پہلے آ کے جرم کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، اور اس نے گناہ کرنے میرے بعد شروع کیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مجھ سے بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بات آئی سمجھ میں؟ یہ وہ نظریہ تھا۔ اب اگر اسی نظریے کو ہم اپنا لیں تو کیا خیال ہے؟ کوئی جھگڑا رہے گا؟ سارا جھگڑا اسی بات کا ہے، برتری کا جھگڑا ہے، حقوق کا جھگڑا ہے، بندہ اپنے فرائض کو بھول گیا ہے اور جو اس کے جو حقوق ہیں بس وہ انہیں یاد دلا رہا ہے۔ یہی درس میرے جد امجد حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بد نہ کہیں بھین دھرم دا، تو ہی صاحب لاج شرم دا، زور فرید کو تیرڑے دم دا، لگڑی سانور توڑ نبھا۔ یہی درس اہل اللہ کا ہے اور اسی درس پر ہمیں کاربند رہنا ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اور وہ مغفور محترم المقام مولانا امان اللہ صاحب کے لیے، جن کے اصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب جو ہیں انہیں بلند فرمائے، اور دین متین کی جو انہوں نے خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ان کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر فضل و کرم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام مصطفیٰ جانے تیرا سلام شمع بزمی ہدایت بیلا سلام سہانی گھڑی چمکا پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامنِ مصطفیٰ پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکم۔